बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस्लामिया का तीसरा लेक्चर जो कि हदीस नंबर 23 पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता साल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हदीस नंबर 22 तक मुकम्मल किया था। आज हम देखते हैं हदीस नंबर 23। हदीस नंबर 23 जिसका उन्वान मौजूद है कलमा तौहीद की फजीलत, यानी कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फजीलत इस हदीस में बयान की जा रही है। हदीस के रावी हैं इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है व तकल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या अम्मी इन्नी उरीदुहुम अला कलिमतिन वाहिदा तदीरु लहुम फ़क़रिउ लिकलिमतिही व लिक़ौलिही फ़क़ाल अल-क़ौलु कलिमतुन वाहिदा नअम व अबी अशरन फ़क़ालू व क़ाल अबू तालिब व अशु कलिमतिन या इब्न अख़ी क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया, यानी आम कहते हैं अपनी ज़ुबान में चचा, अपने चचा से फरमाया इन्नी उरीदुहुम अला कलिमतिन वाहिदा कि ए चचा, लोगों से मैं सिर्फ एक कलमे का मुतालबा करता हूँ, एक कलमे का मुतालबा करता हूँ जिसके ज़रिए ये पूरे अरब के मालिक बन जाएंगे। वतुअद्दी इलैहिम बिहल अजम, और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और गैर अरब इनको जिज़िया देंगे, इनको टैक्स देंगे। और फरमाया वलिक़ौलिही फ़क़ाल अल-क़ौम कलिमतन वाहिदा के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर चौंक उठे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि ये कलिमा है जिसके ज़रिए ये पूरे अरब के लोग मालिक बन जाएंगे और नए अरब इनको जिज़िया देंगे, तो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर चौंक उठे, यानी हैरान हो गए कि ये कैसी बात है। और आगे फरमाया फ़क़ाल अल-क़ौम, ए कौम कलिमतुन वाहिदा, उन्होंने कहा सिर्फ एक कलमे की बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ, नाम व अबी, तुम्हारे बाप की कसम अशरन फ़क़ालू, तो आगे से उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप की कसम हम तो 10 बातें मानने को तैयार हैं। आप एक कलमे की बात करते हैं, हम तो 10 बातें मानने को तैयार हैं। तो आगे से वक़ाल अबू तालिब ने कहा तो अय्यु कलिमतिन या इब्न अख़ीही, वो कलिमा कौन सा है ए भतीजे? तो क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा तौहीद की फजीलत बयान की है कि जिसमें अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं उनको मुखातिब करके ये हदीस बयान की। अब इस हदीस का जो दूसरा हिस्सा है वो है हदीस की तशरीह। हदीस की तशरीह में सबसे पहले इसका पस मंज़र समझना ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो कि मुसलमान तो ना हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोहब्बत का ताल्लुक था, अकीदत का ताल्लुक था। अब इनको कुरैश के वफ़द ने भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, चूँकि इस्लाम जो था वो अरब में फैलता जा रहा था। अब अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपके चचा अबू तालिब को भेजा और कहा कि जाकर के अपने भतीजे से कहो कि अपने इस नए दीन से बाज आ जाए, हमें अपने आबा व अजदाद से, जो उनके आबा व अजदाद का दीन है, उससे ना रोके। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब वसल्लम के पास आए और आकर के ये सारी बात कर दी और कहा भतीजे मुझ पर इतना बोझ डालो कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की इस बात को सुना और सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चचा मैं तो सिर्फ लोगों से एक कलमे का मुतालबा करता हूँ, अगर वो कलमे को तस्लीम कर ले तो पूरा अरब
جو ہے اس کے لیے مالک بن جائیں گے اور غیر عرب ان کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف ایک کلمے کا مطالبہ کیا، وہ کلمہ توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ کہا کہ میں تو اپنے اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے اس دین سے باز نہیں آ سکتا، میں نے اس کی دعوت، اس کا پیغام دینا ہے، میں اس سے رک نہیں سکتا، اگرچہ یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کر کے رکھ دیں، میں اس کلمے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استقلال کو دیکھ کر کے بڑا حیران ہوا اور کہا بھتیجے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ یہ کام کرتے رہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو قریش کے وفد کی طرف سے رہنما بن کے آئے، ترجمان بن کے آئے، اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو کلمہ بیان کیا ہے اس کلمے میں اسلام کی بنیاد ہے، یہ کلمہ اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ یعنی ایک انسان جو کافر ہے، کفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، 100 سالہ کافر بھی اگر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، چونکہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور یاد رکھیے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کلمے کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ توحید، دوسرا حصہ رسالت۔ توحید میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار اور رسالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی توحید کو بھی مان لو، رسالت کو بھی مان لو۔ ایسا نہ ہو توحید کو مانے رسالت کو نہ مانے، بلکہ دونوں کو ماننا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا دین کا، اسلام کا سب سے پہلا پیغام دیا وہ ہے صفا پہ چڑھ کے، وہاں پر بھی یہی کرنے کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو لوگوں تم کامیاب ہو جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ کلمہ دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے اور یہ پسندیدہ کلمہ توحید، یہ پسندیدہ کلمہ ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ۔ اس طرح چلتے چلتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اور رسول کا کلمہ یہی کلمہ تھا، لیکن رسالت کا جز بدلتا گیا، جیسا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمہ توحید ہے کہ جو پسندیدہ کلمہ ہے، جو اللہ کو بھی بڑا پسند ہے اور تمام انبیاء اور رسول کا بھی پسندیدہ کلمہ رہا ہے، جس کو پڑھ کے تسلیم کرنے کے بعد بندہ سے اسلام میں آ جاتا ہے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حدیث نمبر 23 جس میں کلمہ توحید کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی۔ جی اسٹوڈینٹس، ابھی ہم نے حدیث نمبر 23 مکمل کی۔ حدیث نمبر 23 کے بعد اگلی حدیث، حدیث نمبر 24۔ حدیث نمبر 24 جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پیغام، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام۔ حدیث میں آواز ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب إلى أهل نجران كتابا وفيه أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب اہل نجران، اہل نجران کو، نجران کے رہنے والوں کو ایک خط لکھا، کتاب فیہ، اس خط میں کیا تھا، اما بعد، اما بعد یعنی ہم دو صلات کے بعد، فإنی ادعوکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنی ادعوکم، بس بے شک میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، الی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، من عبادت العباد، بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں،
وَأَدْعُوكُمْ اور میں تمہیں بلاتا ہوں إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ بندوں کی سرپرستی سے، بندوں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی طرف. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو ایک خط لکھا جس کا ایک حصہ یہ ہے اما بعد میں ان لوگوں کو بندوں کی عبادت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور اس بات کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی سرپرستی سے نکل کر اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں. یہ ہے حدیث نمبر 24 کا ترجمہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی کا پیغام دیا. اب اس حدیث کا دوسرا حصہ حدیث کی تشریح ہے ہمیشہ کی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اب حدیث کی تشریح میں سب سے پہلی چیز تو فتح مکہ اور صلح حدیبیہ کے بعد جب دیکھا اسلام پھیلنے لگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تبلیغی اسلامی خطوط لکھے، خط و خطابت کا سلسلہ شروع فرمایا جس میں غیر مسلم یعنی جو اہل کتاب بھی جس میں تھے دوسرے غیر مسلموں کی طرف بھی خطوط لکھے، اہل کتاب کی طرف بھی خطوط لکھے جس میں سے عیسائیوں کو بھی خط لکھا، اہل نجران کو تبلیغ کی. اہل نجران کے رہنے والے یہ جو نجران ہے یہ مدینہ کے قریب ایک بستی ہے، مدینہ کے قریب ایک بستی ہے جس کو نجران کہا جاتا ہے اور یہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ عیسائی ہیں. مدینہ کے قریب ایک بستی جس کا نام نجران ہے، یہاں کے رہنے والے جو ہیں اہل نجران وہ عیسائی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا یعنی تبلیغ اسلام کے ذریعے خطوط، اسلام کی تبلیغ خط و کتابت کے ذریعے کی اور اہل کتاب عیسائیوں کو خط لکھا جس خط میں ترجمے سے بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا انی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد کہ میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی بندوں کی عبادت چھوڑ کے تم اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. اب اس میں دیکھیے تبلیغ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل نجران کو خط لکھا، عیسائیوں کو خط لکھا اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو خط لکھتے تھے تو سب سے پہلے بسم اللہ لکھتے اور اس کے بعد قرآنی آیات لکھتے. اور جو اہل نجران کو خط لکھا اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھی، پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت لکھی جو آپ کے سامنے موجود قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو برابر ہے تمہارے اور ہمارے درمیان. یعنی وہ کلمہ کیا ہے؟ توحید کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی کلمے کی طرف بلا رہے، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نیا پیغام نہیں. تو کہا آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں اس آیت کو لکھا اور آیت میں اسلام کی طرف دعوت دی. کیا دعوت ہے؟ عبادت الہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندوں کی عبادت نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کا مقصد جو بیان کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بے شک میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عیسائی جو تھے اہل نجران یہ مختلف چیزوں کی عبادت میں مصروف عمل تھے، عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے موڑ کے ایک اللہ کی طرف عبادت میں مشغول رہنے کی تلقین کی جس میں عقیدہ تثلیث کی مذمت بھی کی. کیا مطلب کہ بندوں کی عبادت کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اس میں عقیدہ تثلیث کی مذمت ہے. یاد رکھیے عیسائی جو تھے یہ 3 خداؤں کو مانتے تھے. عقیدہ تثلیث 3 خداؤں، تثلیث ثلاث سے ہے یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ تھا. ایک تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ باپ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو باپ سمجھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا سمجھتے تھے. یہ 2 اور تیسرا حضرت مریم علیہ السلام. ان تینوں کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث. تو
इस हदीस में अकीदत इस हदीस की मजम्मत की है कि ना तो हजरत मरियम की इबादत करनी है, ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करनी है, बल्कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। और इनमें एक और बात भी थी, वो ये था कि ये कहते थे अकीदा कफ़ारा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुनाहों का कफ़ारा दे चुके हैं, यानी सूली की मौत कबूल करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे तमाम गुनाहों का कफ़ारा दे चुके, हम जो कुछ भी दुनिया में करेंगे हमें कोई पूछताछ नहीं होगी। इस बात की भी मज़म्मत की गई है। और हदीस के दूसरे हिस्से में जो कि आप ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि बंदों की सरपरस्ती को छोड़कर अल्लाह की सरपरस्ती में आ जाओ। क्या मतलब है कि अल्लाह ताला के अहकामात की बचा आओ, अल्लाह ताला के अहकामात को मानकर उस पर अमल करो, यानी बंदों की हुक्मरानी छोड़ दो, अल्लाह की हुक्मरानी में आ जाओ। यहूदी ईसाई ये मुख्तलिफ लोगों की पूजा करते थे, पूजा करने के साथ साथ उन्हीं का इक़्तिदार समझते थे, हालांकि अल्लाह ताला की बादशाहत है, अल्लाह ताला की हुक्मरानी है। जब हुकूमत अल्लाह की है, बादशाहत अल्लाह की है, पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, सब कुछ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो उसी के अहकामात पर अमल करना है, बंदों के अहकामात पर अमल नहीं करना, बंदों की हुक्मरानी में नहीं रहना, बल्कि अल्लाह ताला की हुक्मरानी में ही हमें रहना है। उम्मीद करता हूँ हदीस नंबर 23 की तरह हदीस नंबर 24 भी आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।